یہ کہانی ایک ایسی دیوی کی جو حسن و محبت اور کشش کی علامت سمجھی جاتی ہے، ایک ایسی ہستی جو دیوتاؤں اور انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے افرودیتی کی۔ دیومالائی کہانیوں کے مطابق افرودیتی کی پیدائش کسی عام دیوی کی طرح نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سمندر کے جاگ سے نمودار ہوئی۔ جب یورینس کے جسم کے کٹے ہوئے حصے سمندر میں گرے، سمندر میں اٹھتی لہروں نے اسے ایک عظیم دیوی میں بدل دیا جو خوبصورتی اور محبت کا استعارہ بنی۔ محقق ہیسیود نے افرودیت کا نام افروس سے اخذ کیا ہے، جس کے معنی سمندر کی جاگ ہے، جس سے نام کا مفہوم جاگ سے ابھری ہوئی پیش کیا۔ وہ مگر زیادہ تر جدید محققین اسے ایک معجزے کا کیس روایت علم صرف سے تعبیر کرتے ہیں۔ کلاسیکی دیومالائی داستانوں کے جدید محققین کا ایک گروہ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ افرودیت کا نام یونانی یا انڈو یورپی مادے سے نکلا ہے، مگر اب ان تمام کوششوں کو ترک کر دیا گیا ہے۔ افرودیت کے نام کو عمومی طور پر غیر یونانی مانا جاتا ہے، مگر اس کا حقیقی ماخذ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ ہم روایت کے مطابق افرودیتی قبرص کے جزیرے پر عبادات کے اعلیٰ مرکز پافوس کے قریب پیدا ہوئی۔ افرودیتی کی چٹان کو افرودیتی کا جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ یونان میں افرودیت کی پرستاروں کا ٹولہ فینیسیا میں اشتروت کے پجاریوں کے زیر اثر قائم ہوا تھا۔ یہ ان سے کم از کم متاثر ہوا تھا۔ اسی طرح اشتروت کے پجاری میسوپوٹیمیا دیوی کے فرقے سے متاثر تھے، جو مشرقی سامی عوام کے لیے اشتر اور سمیری کی یہاں اناننا کے طور پر مشہور ہے۔ پاسانیاس کے مطابق افرودیت کی پجاریوں کا گروہ قائم کرنے والے سب سے پہلے آشوری تھے، اس کے بعد قبرص کے پاپیوں اور پھر اسکالوں سے فنیشی تھے۔ فنیشیوں نے سائتیرا لوگوں کو اس کی عبادت کا درس دیا۔ وہ صرف جنسی محبت ہی نہیں بلکہ ان تمام کیفیات اور جذبوں کی معبود تھی جن کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رشتوں، رابطوں اور تعلقات میں بندھے ہوتے ہیں۔ غرض وہ انتہائی پاکیزہ مذہب و شائستہ مثالی محبت اور کردار کی پاکیزگی کی معبودہ تھی، اور دوسری طرف انتہائی یعنی پرشہوت اور جنسی محبت کی دیوی تھی۔ بعد کے زمانے میں وہ لطیف محبت، جنسی لگاؤ اور حسن و جمال کی دیوی قرار پائی، لیکن اس وقت بھی اسے زرخیزی کی دیوی بدستور سمجھا جاتا تھا۔ اسے مشرق یعنی ایشیا مشرق وسطیٰ سے یونان لایا گیا تھا، چنانچہ اس میں بیشتر مشرقی اثرات موجود تھے۔ افرودیت کو بار بار ایک شادی کی قابل انتہائی مطلوبہ بالغاہ کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جس کا کوئی بچپن نہیں تھا۔ اسے اکثر عریان حالت میں دکھایا جاتا ہے۔ ہلیاد میں افرودیت بظاہر جنگ کے دیوتا اریس کی غیر شادی شدہ ساتھی ہے، اور ایفاسس کی بیوی چاریس ایک مختلف دیوی ہے۔ کچھ دیگر کتابوں میں بھی افرودیت کو غیر شادی شدہ بتایا گیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح اس نے تروجن جنگ کے دوران ایرس کے ساتھ زنا کیا۔ افرودیت تقریباً ہمیشہ ہی ہوش اور جنسی خواہش کے دیوتا ایروس کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ شروع میں ایروس اکیلا تھا، مگر افرودیت کی پیدائش کے بعد وہ ہیمروس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یوں وہ دونوں افرودیت کے مستقل ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ اولین کنواری دیوی کا ایک روپ تھی۔ افرودیتی کائنات کا اولین بنیادی اصول تھی۔ اس کی فطرت کے کئی پہلو تھے۔ اسے سمندری جانوروں، باغوں اور موت کی معبودہ بھی سمجھا گیا۔ افرودیتی شادی کے محاذف اور ناصر و حامی تھے۔ ان بیاہی لڑکیاں اس سے دعا مانگا کرتی کہ انہیں شوہر نصیب ہو۔ یتیم بچوں، خصوصاً یتیم لڑکیوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔
انہیں پالنے پوسنے اور ان کی شادی کا بندوبست کرتی تھی۔ وہ طوائفوں کی مربی اور سرپرست تھی۔ مقدس شہر کورنتھ میں غیر اخلاقی رسوم کی ادائیگی افرودیتی کی پرستش کا حصہ تھی۔ عراق وغیرہ میں اشتار دیوی کے مندروں کی طرح یونانی شہر کورنتھ میں بھی افرودیتی کے مندر میں مقدس طوائفیں رہتی تھیں۔ تاہم یونانی مندروں میں افرودیتی کی مسلک سے وابستہ غیر اخلاقی رسموں میں جلد ہی تبدیلیاں لائی گئیں۔ ایتھنز شہر افرودیتی پنڈیموس کے نام سے پوجی جاتی تھی۔ وہاں اس کی حیثیت ایک باوقار شادی شدہ دیوی کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایتھنز میں اس کی پوجا کے دوران کوئی قابل اعتراض حرکت یا رسم رواج نہیں رکھی جاتی تھی۔ افرودیتی جنگجو دیوی بھی تھی۔ اس حیثیت سے وہ سپارتا میں پوجی جاتی تھی۔ ظاہر ہے یونانیوں اور یونانی دیوی افرودیتی پر عراق کی قدیم بابلی اشتار دیوی کا اثر تھا۔ اشتار عشق و محبت، زرخیزی وغیرہ کے علاوہ جنگ کی دیوی بھی تھی۔ اپسٹس دیوتا نے دنیا کی پہلی عورت پندورا کا گیلی مٹی سے پتلا تیار کیا تو افرودیتی نے پندوار کو جمال اور دلاویزی کے ساتھ ساتھ خوش و شاد کام کرنے کا فن بھی عطا کیا۔ افرودیتی حسن کامل کا اکمل ترین نمونہ تھی۔ خوبصورتی میں دیویوں، پریوں اور فانی عورتوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سر کے نورافشاں بانوں سے لے کر سیمے پاؤں تک اس کا پورا بدن ہی داغ، تناسب، موزونیت اور دلاویزی کا بے مثال شاہکار تھا۔ جسم سنہری تھا۔ ویسے تو یونانیوں کے ایرا دیوی اور اتھینی بھی بے حد حسین تھے، مگر ایرا کے دلکشی میں تمکنت اور رکھ رکھاؤ بہت تھا، جس کی وجہ سے دیکھنے والے اس کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ اتھینی کی رہنائی میں مناطق پر جلال و وقار اور مردانہ قسم کا روکھا پن تھا۔ نچانا اس کی آرزو کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا تھا، مگر افرودیتی کے بدن میں بلا کی کشش، دلربائی، قد و کال میں پاکیزگی، اس کی ادائیں اور دلنشین آن اس پر مستضاد تھی۔ اسے دیکھنے والے مسحور ہو جاتے تھے۔ اس کے سہانے مکھڑے پر ہمیشہ موہنی اور نظر نواز مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ جو لوگ اس کے دل نوار تبسم میں آ جاتے اور دل و جان وارنے لگتے، وہ کبھی تو انہیں دیکھ کر شیریں انداز میں متبسم ہو جاتی اور کبھی ان کا ٹھٹھا اڑانے لگتی۔ اس کے جلوے دیکھ کر داناؤں کی عقل بھی جواب دے جاتی۔ وہ جھلملاتے جگمگاتے پوشاک پہنتی۔ عمر نے اسے خوبصورت تاج والی افرودیتی کہا ہے۔ گلاب کا تاج پہنتی تھی۔ صرف گلاب کے ہار پہننے اور جذبات انگیز خوشبوؤں میں بسے رہنے کی شوقین تھی۔ گلاب اپنی لالی کے لیے افرودیتی کا ہی شرمندہ احسان ہے۔ ایک بار وہ سخت گھبرائی ہوئی اپنے زخمی محبوب ایڈونیس کے پاس لپکی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت نزاع کے عالم میں تھا۔ اسی عجلت اور اضطراب میں افرودیتی کی پاؤں میں کانٹا چھپ گیا۔ نازک پاؤں سے خون ٹپکا اور گلاب کے پھول پر جا گرا۔ بس اسی وقت سے گلاب کا رنگ ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گیا۔ پہلے وہ صرف سفید تھا۔ افرودیتی کا چلنا بھی کس شان کا چلنا تھا۔ چلتی تو تجلیوں میں لپٹتی دکھائی دیتی، جیسے نور میں نہا کر آئی ہے۔ جہاں قدم دھرتے سبز گھاس پھوٹ آتی، خوبصورت پھول کھل اٹھتے، سمندر میں موجیں شاد کام ہو جاتی، سب کرام اور مست ہوائیں آگے آگے ہو لیتی، بادل ساتھ ساتھ رواں رہتے۔ افرودیتی کے پاس ایک طلسمی اور پراسرار طبقہ کمر بند تھا۔ اس طبقے کو سسٹس کہا گیا۔ یہ کمر بند مختصر کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ ایک دور ایسا آیا کہ جب افرودیتی کے مجسمے بنائے جاتے تو یا تو اسے بالکل عریاں دکھایا جاتا یا پھر ایک انتہائی مختصر لباس پہنے ہوتی۔ یہی مختصر سا کپڑا سسٹس تھا۔ اس پر کشیدہ کاری کی ہوتی تھی۔ افرودیتی کے اس کمر بند کی خصوصیت اور تاثیر یہ تھی کہ اگر کوئی دیوی یا عورت اسے پہن لیتی تو ہر کوئی محبت کرنے لگتا۔ یہ طبقہ ہیجان خیز محبت پیدا کرتا تھا۔ سرد پر جانے والے پر جوش جذبات دوبارہ
بھڑکا دیتا تھا۔ پہننے والے کے حسن و دلربائی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا۔ انتہائی بدصورت شکل کو بھی رعنائی خوبصورتی اور شان عطا کر دیتا۔ پہننے والا اتنا پرکشش حسین ہو جاتا کہ اس کی تاب لانا ممکن نہیں تھا۔ وہ اپنا نادر کمربند مشکل ہی سے کسی دیوی کو حیرتاً دیتی تھی، کیونکہ وہ مارے اسد کے یہ تصور تک نہیں کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اور دیوی برائے چند سے بھی اس کی جگہ لے لے۔ اس کمربند کو پہننے سے افروڈیتی کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ اس طبقے نے متحد اساطیر میں اہم کردار ادا کیا۔ زوس دیوتا کی بیگم ہیرا دیوی نے ٹرائی کی جنگ میں دوران افروڈیتی سے یہ کمربند مستعار لے لیا۔ ہیرا اس کے تاثیر سے اپنا شوہر زوس کو مسحور کرنا چاہتی تھی تاکہ زوس ٹرائی والوں کی حمایت ترک کر دے اور یونانیوں کو فتح حاصل کرنے کا موقع دیا جائے۔ افروڈیتی کی کہانی صرف حسن کی نہیں بلکہ محبت، طاقت، حسد اور قسمت کی ستم ظریفی کی کہانی ہے۔ اس کی خوبصورتی نے کئی جنگیں چھیڑی مگر محبت ہمیشہ قائم رہی۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں مگر افروڈیتی کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ آرٹ، ادب اور ثقافت میں وہ آج بھی محبت اور حسن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ قدیم یونانی اسے ایک دیوی مانتے تھے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ افروڈیتی صرف ایک دیوی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسی طاقت جو صدیوں سے انسانی جذبات کو تشکیل دیتی آ رہی ہے۔ حسن، محبت، طاقت اور حسد، یہی تھی افروڈیتی کی کہانی، مگر شاید یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ محبت اور حسن کی یہ کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔